बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नवीद सती और मेरे साथ मौजूद हैं राजा कफ़ील साहब। बात करेंगे, एक तो बहुत तेज़ी से बदलती हुई सूरत है। आपने देखा होगा कि जुमे वाले दिन जो कुछ हुआ पंजाब असम्बली में, उससे पहले 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। लेकिन कल फिर एक सरप्राइज़ था। तो यूँ हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4-5 माह से तकरीबन मार्च से जो है ना, आपका पूरा मुल्क इंक्लूडिंग AJK गिलगित बल्तिस्तान वो सारा सरप्राइज़ पे चल रहा है। और ज़ाहिर है अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें या गिलगित की बात करें, तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की नज़र जो है वो पंजाब के इलेक्शन पर थी कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद बहुत से इवन कहा जा रहा है कि लेटर्स तक तैयार थे, नोटिफिकेशन तक तैयार थे, लेकिन अभी तक साइन इसलिए नहीं हो सके कि एक अनसर्टेनिटी आप देख सकते हैं कि उसमें मौजूद है। ज़रा सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी का सूबा है। अगर वहाँ पर ही एक सियासी जो है वो रशाकशी चलती रहेगी तो क्या होगा। आज आपके सामने है मज़ीद कुछ चीज़ें सामने हैं और आने वाले दिन में मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आएंगी। इस तमाम तर सूरत का जो रद्द अमल है हमें कश्मीर में मिलता है या गिलगित बल्तिस्तान में ज़रूर मिलता है। तो राजा साहब से जानेंगे, एक तो ये है कि वहाँ पर पहले हम बात कर लेंगे कि एक तो ज़ाहिर जो इफ़ेक्ट इसका आएगा वो क्या आएगा। कल कोई भी फैसला होता है वो PTI की गवर्नमेंट बनती है या नून लीग की बनती है। और दूसरा जो है वो टूरिज़म अथॉरिटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 2-3 शोबों पे बड़ी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि IT का शुबा, इसी तरह टूरिज़म अथॉरिटी बनाने की बात की गई, और हाइडल उन्होंने कहा जी कि ये कश्मीर की जो है वो स्ट्रेंथ है, इसको आगे लेके चलना है। लेकिन जो ही टूरिज़म अथॉरिटी की बात हुई तो अपोजिशन रहनुमाओं की जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है और बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने भी बड़े वो गम गुस्से का इजहार किया। तो राय साहब, ये एक तो टूरिज़म अथॉरिटी जो है अच्छी बात है कि बननी चाहिए, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के वो क्यों नहीं दूर हो पा रहे, और आज वज़ीर-ए-आज़म ने इतना गुस्सा क्यों किया इस टूरिज़म अथॉरिटी के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब, सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ पाकिस्तान है कि मैं गैर यकीनी सूरत हाल है, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, तो वो बाइस से तशवीश है। और यानी जो कोई भी जो मोबिल वतन पाकिस्तानी है और उसको सख्त इस पे तशवीश है कि भाई ये पाकिस्तान 8वीं मुल्क है और इसका क्या बनेगा, सियासी अदम इस्तेकाम है। तो कल जिस तरह के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म आया, उसके बाद से कल यानी इस्लामाबाद में समात है और ये गैर यकीनी सूरत हाल है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि इसका असर पूरे पाकिस्तान में पड़ रहा है और पाकिस्तान की सियासत जो है ये अदम इस्तेकाम से दोचार है। और इसका फौरी जब तक इसका अगर हल नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और हम एक ऐसे खिते में रह रहे हैं कि हम मज़ीद इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल का पाकिस्तान में तमन नहीं हो सके। तो मुझे पूरे यकीन है कि पाकिस्तान को इस बेयकीनी सूरत हाल में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाएगा और जो ज़िम्मेदार अदारे हैं, जो लोग हैं, वो इससे आएंगे और इस मसले का रास्ता निकालेंगे। और इसमें सबसे अहम बात जो ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, पाकिस्तान जो अदालती तारीख़ है, या हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है गुज़श्ता 7 दहाइयों के दौरान, वो सती साहब को यानी को अच्छा नहीं रहा, कि हमारा जो तसव्वुर दुनिया में कोई अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो आलमी बरादरी है, पाकिस्तान जो जमहूरी मुल्कों में जो हमारा जो तसर है वो कोई में अच्छा नहीं, जिस वजह से हम मशकूक हैं पूरी दुनिया में। हमारा ये तर्ज़ हुक्मरानी, हमारा जो अदलिया का किरदार है, हमारा हुकूमत का किरदार है, हमारे यानी जितनी हमारे अदारे हैं, तो हम वहाँ यानी दुनिया में वो मकाम और इज़्ज़त हासिल ना कर सके जो होना चाहिए था। तब ये है कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जाए। लेकिन सब इसमें जो अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को मेरी गुजारिश ये है कि जो PTI की लीडरशिप है, PTI की क़यादत है, वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीती है। और अगर पंजाब में हुकूमत बना भी लें, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर भी देती है, फिर भी ये मसले का हल नहीं है, फिर मुज़ाकरात की बात है। इनको बैठ के तो आना चाहिए। सबसे सुप्रीम हमारा मुल्क है, अगर यहाँ अदम इस्तेकाम का मसला फौरी हल न हुआ तो ज़ाहिर है ये नुकसान होगा। और मुज़ाकरात पे आएँ, सबसे ग्रैंड डायलॉग हो और यानी सारी सियासी जमातें आपस में बैठें, अदारे आपस में बैठें और माजी की तमाम गलतियों को लें। और जो मैं इसमें एक बात ये ऐड करूँगा कि जो अपोजिशन यानी जो कल से मुतालबा कर रही है कि जो पंजाब के वज़ीर आला का या जो डिप्टी स्पीकर का फ़ैसला है, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, ये फुल बेंच में है। बिल्कुल ये इंसाफ का तकाज़ा भी है, क्योंकि ये एक सियासी फ़ैसला है और इसके पाकिस्तान की सियासत पर दूर असरात पड़ेंगे। तो बिल्कुल मैं इस बात अपोजिशन की बात से फुल बेंच बनना चाहिए। तमाम जज जितने 16-17 जज हैं सारे बैठे और जो पिछला भी फ़ैसला हुआ, मैं तो ये कहूँगा जो पिछला फ़ैसला हुआ
تھا جو یعنی ڈپٹی اسپیکر یعنی قومی اسمبلی کی، پھر جو صدارتی ریفرنس میں یعنی جس طرح کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یا اس سے پہلے جو پاناما کیس میں جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی یا اس سے پہلے جتنے بھی ہیں، یہ سب کو اثر نو ایک جائزہ لے کر تو میں عدالت عظمیٰ کو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اور کہیں جہاں کی کمی کو چاہیے ہمیں اس کا راستہ نکال کر اور بہتر پاکستان کے لیے ہمیں آگے بڑھنا. یہ تبھی ہوگا کہ ہم اساس ذمہ داری کرو. مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرف آیا جائے گا. ہر درمی سے پاکستان کو مزید نقصان ہو. اب آتے ہیں جو سب سے اہم بات یہ ہے جو آزاد کشمیر میں جو ٹورزم اتھارٹی کا جو اعلان کیا وزیر اعظم نے، اور ساتھ ہی سب آزاد کشمیر کا اگر آپ جائزہ لیں، جو آزاد کشمیر یا جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، یہ پاکستان کے زیر انتظام، تو وہاں اگر آپ انفراسٹرکچر دیکھیں جہاں وہاں جو ٹورزم پوری ایک صنعت کا مقام رکھتی ہے، وہاں جو یعنی جو پچھلے ہفتے ہندوستان کے وزیر جو ٹورزم ہے اس نے لوک سبھا میں اعداد و شمار پیش کیے کہ یعنی گزشتہ یعنی جنوری سے لے کر جون یعنی اس 6 ماہ کے درمیان 1.5 کروڑ لوگوں نے امن و امان کی خراب صورتحال کے باوجود مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا ہے. وہاں لوگوں نے کیے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آزاد کشمیر کے گزشتہ 3-4 سالوں سے جو آزاد کشمیر کے میں جو لوگ گئے ہیں، اور اس سال یعنی مئی جون جولائی میں ابھی یعنی یہ تیسرا ماہ ہے، تو ایوریج جو 8-10 لاکھ جو لوگ ہیں منتھلی وہ آزاد کشمیر میں جا رہے ہیں. تو یہ تب ہوگا یعنی جو میں اس بات بالکل اس میں یعنی جو اپوزیشن کے تفصیلات خدشات بجا ہوں گے، لیکن میں اس بات سے یعنی اس بات یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو آزاد کشمیر کی کسی بھی حکومت نے آج تک سیاحت پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ تو ہم یعنی ٹورزم پالیسی بنا سکے. جو پچھلی حکومت تھی راجہ فاروق قدر صاحب کی، حالانکہ اس وقت کے جو وزیر سیاحت تھے، وزیر اطلاع تھے مشتاق مناز صاحب، ان کا اسلام آباد میں 22-23 سال کی صحافت میں رہے ہیں، ان کا خود یعنی پوری دنیا گھومے ہوئے. توقع یہ تھی کہ مشتاق مناز ایک اچھی ٹورزم پالیسی دیں گے جس سے آزاد کشمیر میں ٹورزم فروغ ہوا، لیکن بدقسمتی وہ پورے 5 سال میں وہ دستیاب ہی نہیں ہوئے اپنے محکمے کو دستیاب. ان کی توجہ ہی نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو پچھلی حکومت ٹورزم یہ پالیسی بنا سکی اور نہ ہی ہم وہاں انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکے. اس سے پہلے کی حکومت جو 2011 سے 2016 میں چودھری مجید صاحب کی حکومت تھی، وہاں وہ 5 سال بھی ہم نے ضائع کیے. یار 2006 سے 2011 میں ایک ہمارے وزیر یعنی ٹورزم بنے وزیر سیاحت طاہر کھوکھر صاحب، ان کا 2 سال کا یہ جو ٹینیور ہے تقریباً جو وزیر سیاحت کا، آزاد کشمیر کے پوری ان کے دور میں کام ہوا. انہوں نے وہاں پر ٹورزم کانفرنسیں کروائے، انہوں نے یہ آزاد کے وہاں مظفر آباد راولو پیراگلائڈنگ لائی، انہوں نے وہاں بے شمار ایونٹ کرائے، اور لوگوں کو لے کر کے کراچی سے لے کر کے لاہور سے لے کر کے پاکستان سے وہ یعنی آزاد کشمیر لوگوں کو دکھانے میں طاہر کھوکھر کا بڑا کردار تھا. اور اس کے بعد سے لوگوں نے آزاد کشمیر رخ کیا. ابھی جتنی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں تو آزاد کشمیر میں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر جتنے بھی ہمارے جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں، پونچھ میں ہیں، باغ میں ہیں، مظفر آباد میں ہیں، وہاں آپ اس سے کہ وہاں کو پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے سودن کے لیے گنگا چوٹی ہے، گنگا چوٹی جائیں آپ، تولی پیر جائیں تو ظاہر ہے یہاں سے پاکستان کی فیملی جاتے ہیں، بچے ان کے ساتھ ہیں، خواتین جاتی ہیں، تو وہاں بہت یعنی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ظاہر فیملی یہ کہاں جائیں گے. تو وہاں نہ تو حکومت نے اس 8-10 سالوں میں یعنی بڑی تعداد سے لوگ ہیں تو حکومت اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو بالکل جو موجودہ وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، یہ کہ 8واں وزیر سیاحت بھی رہے، یہ بھی اگر جو 8واں وزیر سیاحت رہے اگر یہ اپنی توجہ دیتے، اگر یہ اختلافات میں نہ رہتے، اگر ایک دوسری ٹانگیں نہ کھا جائے، آج بے شمار 1 سال میں بے شمار کام ہو جاتا. ابھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تو یہ کہ ان کو کرنے دیا جائے. ٹورزم اتھارٹی بننی چاہیے. ہاں اس میں جو تفصیلات خدشات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. وہاں جو ٹورزم پوائنٹ ہیں یا جو ایریا ہیں جن کو یہ اوارڈ کرنا چاہتے ہیں بالکل شفاف ہونا چاہیے. اور میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ جو بھی ٹورزم پالیسی بنا رہے ہیں، جو بھی یعنی ٹورزم اتھارٹی بنا، یہ پبلک ہو، اسمبلی میں ہو، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس میں ہر پہلو پہ شفافیت ہونی چاہیے. اگر شفافیت نہیں ہوگی، اگر اس کے پس پردہ یا کوئی چیزیں چھپائی جائیں گی یا کوئی مضمون مقاصد ہوں گے تو وہ اس سے نقصان ہوگا حکومت کی پالیسی میں. تو ہمیں اس کا ایک ہی حال یہ ہے کہ یہ شفاف پالیسی بنے فوری طور پر. میں تو یہ کہوں گا جو آزاد کشمیر لوگ ہیں، ہم اگر 70-74 سالوں سے جتنے پیسہ کشمیریوں کے پاس ہے، میرپور کے جو لوگ ہیں وہ جا کر 10-10 15-15 کروڑ کی کوٹھیاں بنا کر انہوں نے یہاں اپنے چوکیدار رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی شخص نے آج تک وہاں نہیں کہا کہ ایک ہی مظفر آباد میں 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ آشوانی صاحب نے بنایا. وہ جو PC ہوٹل مظفر آباد میں آشوانی کا جو میرپور بن رہا ہے وہ بھی آشوانی صاحب یعنی بنا رہے ہیں. تو کہ آزاد کشمیر کے لوگ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اگر کشمیری نہیں کر پا رہے ہیں
ہیں تو جو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو موقع دینا چاہیے. بالکل بالکل میں اس بات سے میں تنویر الیاس صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, ان کی پالیسی سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ہمیں جو آزاد کشمیر کا پوائنٹ ہے اوپن بولی کے تحت میں یہ شفافیت ہونی چاہیے, پھر ہی جا کر وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, ورنہ تو ہمارے لوگوں نے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں, کام تو ہوگا نہیں. تو بالکل اس میں شفافیت ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے, ٹورزم اتھارٹی بننی چاہیے, اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے پوائنٹ ہیں ہم اس کو حکومت آزاد کشمیر ایک محکمے کو اس کو الاٹ کرے, ایک مہینے 1 ونڈو آپریشن ہو, پھر وہ لیز پہ دے لوگوں کو, پھر وہاں پر ان کو یعنی ٹائم فریم دیا جائے, جو بندہ لیز پہ لے گا اس مقررہ وقت اوپر وہاں ہوٹل ہے موٹل ہے, جو وہ پوائنٹ بنانا چاہتا ہے اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس کو بالکل یعنی شفافیت کو یقینی بنائیں, اور جتنا جلد ممکن ہو یہ جو ہمارا ٹورزم پوائنٹ ہے یہ ڈیولپ ہو تاکہ ٹورسٹ آئے اور وہاں سیاحت کو فروغ ملے اور وہاں سے ہمارے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوں. بالکل. اس میں رئیس صاحب اگر ہم اوورال دیکھیں تو پاکستان شمالی علاقہ جات جس میں آزاد جموں کشمیر ہے, گلگت بلتستان KP کے کچھ ایریاز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتھارٹیز ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی پہلے ٹورزم موجود ہے, ٹورسٹ پولیس وہاں موجود ہے. تو آزاد جموں کشمیر میں جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے بڑے بڑے انویسٹرز ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں, وہ باقی شہروں میں موجود ہیں, بڑے بڑے ان کے ڈیولپرز موجود ہیں, ایون ملک سے باہر ان کے بہت بڑے بزنس ہیں. لیکن ظاہر ہے آزاد جموں کشمیر میں اگر یہ ٹورسٹ پالیسیز کو سامنے آئیں گی, ٹورزم اتھارٹی بنے گی, ظاہر ہے اس کو شفاف رکھا جائے اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلیں. اگر یہ آپ اوپن کریں گے, میڈیا کے ساتھ ڈسکس کریں گے, لائرز فورم کے ساتھ کریں گے, تمام سٹیک ہولڈر سوشل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کریں گے, یوتھ کے ساتھ کریں گے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ مزید پوائنٹس بھی ایڈ ہو سکیں. اور آزاد جموں کشمیر کی اگر اوورال بات کریں کوئی 40-50 لاکھ کی آبادی میں سے 15 لاکھ تو آلریڈی اوورسیز کشمیر. اس میں ستیہ صاحب میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کروں گا کہ جو آزاد کشمیر کو پلس پوائنٹ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو تمام اضلاع ہیں وہ اسلام آباد سے 3.5-4 گھنٹے کی ابھی میں مسافت پہ ہیں. بنجوسا سے تولی پیر سے ابھی میں ہو کے آیا ہوں, 3 گھنٹے میں ہم آسانی سے یعنی وہاں پہ پہنچے. تو یہ جو ہمیں اگر بیسک فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں اگر ہم اس میں تھوڑا سا جو اسلام شام کو اگر ایک آدمی یہاں سے مظفر آباد جا کر راولہ کوٹ جا کر میرپور جا کر کوٹلی جا کر باغ جا کر یہ پورا دن گھوم پھر کر شام کو واپس آئے گا, تو یہ اپارچونیٹی یہ گلگت بلتستان کو نہیں ہے. جو ہندوستان سے لوگ جو آتے ہیں, سری نگر آتے ہیں, جموں آتے ہیں, لداخ ہے, وہاں بھی ان کو کئی گھنٹوں کے مسافت کا یعنی ہو کر پھر پہنچتے ہیں. تو ہمیں یہ جو ہمارا ملک وقوع ہے آزاد کشمیر کا, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ حکومت کی میں اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تنویر الیاس صاحب کو, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم انہیں جو ڈٹ لاک تھا, ہم کتنے پروگرام کیے, ہم ہر 8 یعنی 15-20 سالوں سے ہم اپنے آرٹیکلز کے ذریعے خبروں کے ذریعے حکومت کی توجہ اس طرح مبذول کرواتے, لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. تب وقت آگے ہے کہ ان تمام مسائل پہ اس پہ توجہ ٹورزم اتھارٹی بنے, وہاں پر یعنی اسی صورت میں جا کر وہاں لوگ آئیں گے, روزگار انویسٹمنٹ ہوگی, بڑے پیمانے پر جب انویسٹمنٹ ہوگی ذرا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, لوگ آئیں گے, پھر کشمیر خوشحال ہوں گے. تو اس سے بالکل موقع ہونا چاہیے اور اس کی شفافیت ہونی چاہیے. بالکل, اس سے بڑی پھر روزگار کے مواقع ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ایسا شعبہ نہیں جہاں سے لی جا سکتے ہیں. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ کشمیر پریمیئر لیگ جس پر اس وقت بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں اس پہ بات کی جا سکے.